بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یونٹی نیوز کے ساتھ میں ہوں ناصر رینچن۔ ناظرین کرام، ملکی اور خطے کی بدلتی صورتحال کے حوالے سے آپ کو آگاہ رکھیں گے۔ اسی سلسلے میں بات کریں گے یمن سعودی عرب جنگ کے حوالے سے۔ اس وقت اس جنگ کو 7 سال کا عرصہ ہو چکا ہے اور اس دوران سعودی آئل ریفائنری پر یمنی حوثیوں کی جانب سے سب سے بڑا حملہ ہوا ہے۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ 70% سعودی آئل ریفائنری میں آئل پیداوار رک گیا ہے۔ دنیا کی عالمی منڈی میں اب تیل کی قیمتوں کو آگ لگنے جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ جدہ، ریاض سمیت کئی سعودی اہم شہروں پر بیلسٹک اور خودکش ڈرون حملے کیے گئے ہیں۔ ان تمام تر کی تفصیلات سامنے آ چکی ہے۔ نہ صرف تفصیلات بلکہ ویڈیو فوٹیجز میں بھی دیکھا جا رہا ہے کہ کس قدر نقصان پہنچا ہے۔ آخر یہ کب کس طرح ہوا، اس کی تفصیلات آپ کو بتاتے ہیں۔ آگے جانب جانے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ضرور سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن پر بھی پریس کیجئے گا تاکہ مزید ایسی خبریں اور ویڈیوز بر وقت آپ تک پہنچتی رہے۔ ناظرین کرام، آپ کو بتائیں کہ جیسے کہ آپ جانتے ہیں سعودی اور یمن جنگ کے حوالے سے سعودی اتحادیوں کی جانب سے جو یمن پر جنگ مسلط کی گئی ہے، یہ 7 سال ہو رہے ہیں اور اس دوران یمن کے اندر ہزاروں کی تعداد میں سویلینز ہلاک ہو چکے ہیں، لاکھوں کی تعداد میں بچے متاثر ہو چکے ہیں اور لاکھوں کی تعداد میں خواتین متاثر ہوئی ہیں۔ اور وہاں پر اس وقت اگر یمن کی صورتحال دیکھیں تو سعودی اتحاد کی جانب سے مسلسل بمباری جاری ہے اور اندر جو سعودی اتحاد یمن کے اندر موجود ہے ان کی جانب سے سویلینز انفراسٹرکچر کو نقصان پہنچائے جا رہے ہیں، سویلین کے اوپر حملے ہو رہے ہیں اور اس کے علاوہ یمن کو چاروں طرف سے محاصرہ کر رکھا گیا ہے۔ یمن کے حتیٰ جو آئل ٹینک، آئل جو شپس ہیں، انہیں بھی سعودی عرب نے اپنے حصار میں لیا ہوا ہے، یعنی کوئی بھی چیز اس وقت یمن میں داخل نہیں ہو سکتی۔ اور یہی وجہ ہے کہ یمن کی جانب سے انصار اللہ فورسز کی جانب سے، یمنی جو عوامی رضاکار فورسز ہے، ان کی جانب سے یہی کہنا ہے کہ ہم امن محاصرے کو توڑنے کے لیے اور ہم اپنے اوپر ہونے والے حملوں کے جواب میں جوابی حملہ ہم نے کیا ہے، اور یہ اب تک کا سعودی آئل ریفائنری پر سب سے بڑا حملہ تصور کیا جا رہا ہے۔ جو نیوز رپورٹیں ہیں، الجزیرہ دیکھ لیں، عرب نیوز دیکھ لیں، جس وقت دنیا کی تمام جو بڑے نیوز ایجنسیاں ہیں سب نے اس خبر کو کور کیا ہے اور اس حوالے سے پوری دنیا میں تشویش پائی جا رہی ہے کہ ایک جانب یوکرین رشیا جنگ کی وجہ سے تیل کی قیمتوں میں آگ لگی ہوئی ہے اور اب سعودی آئل ریفائنری میں 70% جو پیداوار رک گئی ہے۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ اس سے تو مزید آگ بڑک اٹھے گی عالمی مارکیٹ میں تیل کی قیمتوں پر، لہٰذا اس کا اثر پوری دنیا پر پڑے گا۔ اور اس وقت جو سعودی عرب ہے ان کے جو اتھارٹی ہے وہ بھی سخت پریشان ہے، اور یمنی جانب سے یمن کی جو ملٹری سپوکس پرسن ہیں انہوں نے اس کی تمام تر تفصیلات بھی جاری کی ہے۔ ساتھ میں سعودی عرب کی جانب سے بھی اس کو تسلیم کیا گیا ہے کہ ان کے آئل ریفائنری پر حملہ ہوا ہے، جو آئل ڈیپو ہے ان پر میزائل اور ڈرون اٹیک کی وجہ سے پوری جو وہاں پر پلانٹ جو نصب تھا وہ سارا جل کر ختم ہو چکا ہے، اور اب اس کی ریکوری فوری طور پر ممکن نہیں ہے۔ ایک تخمیے کے مطابق، ایک اندازے کے مطابق کہا یہ جا رہا ہے کہ صرف جو جدہ پر جو حملہ ہوا ہے، جدہ میں موجود آئل ریفائنری پر، اس سے تقریباً 5 ملین جو بیرلز جو آئل تھے وہاں پر وہ سارا جل گیا ہے، جس کی وجہ سے 600 ملین امریکن ڈالر کا نقصان پہنچا ہے۔ نہ صرف جدہ میں حملہ کیا ہے بلکہ یمن کی جانب سے ریاض، جیزان اور نجران، اس کے علاوہ کئی دیگر علاقوں پر بھی آئل فیسلٹیز کے علاوہ اہم تنصیبات پر بھی حملے ہوئے ہیں، ایئرپورٹس پر بھی حملہ ہوا ہے۔ سعودی عرب کے اوپر بیلسٹک میزائل حملے کیے ہیں ایئرپورٹس پر۔ دوسری جانب اگر سعودی عرب کی حکام کی جانب سے اگر کہیں تو ان کے بھی جو اتحادی افواج کے سربراہ ہیں ان کا بھی کہنا ہے کہ ہم نے تقریباً 8 سے 9 ڈرونز اور میزائلز کو ہم نے تباہ کر دیا ہے اپنے ٹارگٹ پر پہنچنے سے پہلے۔ اسی سے ہی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ کس قدر وسیع اور بڑا حملہ تھا کہ 9 ڈرون اور میزائل تباہ کرنے کے باوجود اس قدر تباہی مچی ہے، اور ابھی تو بہت ساری خبریں باہر آنا باقی ہے۔ ابھی تو یہ کل حملہ ہوا ہے، اس حوالے سے مزید
चंद खबरें अभी आइंदा वक्तों में सामने आएंगी कि हकीकत में कितने हमले हुए थे और इससे किस कदर नुकसान पहुंचा है। लिहाजा इसके अलावा जो यमनी ड्रोन्स ने ऑयल रिफाइनरी के अलावा सऊदी अरब के मुख्तलिफ एयरपोर्ट्स पर भी उन्होंने हमला किया है, और ये रियाज में मौजूद सऊदी अरब के एयरपोर्ट्स, इसके अलावा जद्दा में मौजूद एयरपोर्ट और अबाहा एयरपोर्ट, ये यानी 3-4 शहरों में मौजूद अहम एयरपोर्ट्स पर मिसाइल हमले किए हैं, जिसके बाद सऊदी अरब में तमाम तर जो परवाज़ें हैं वो मनसूख कर दी गई है। एक तरफ ऑयल रिफाइनरी में आग लगी है, दूसरी जानिब एयरपोर्ट सारे बंद हो चुके हैं, यानी सख्त मुश्किलात का सामना है इस वक्त सऊदी अरब को। और जेजान में एक और ये भी कहा जा रहा है कि सऊदी अरब की जानिब से कि जेजान में जो ड्रोन और मिसाइल अटैक हुए थे इन्हें तो हमने मुकम्मल नाकाम बनाया है, लेकिन यमनियों की जानिब से कहा यह जा रहा है कि हमारे हर जो ड्रोन और मिसाइल थे वो अपने टारगेट पर लगे हैं। और ये एक बात आप याद रखें, सऊदी अरब यमनी हमलों को रोकने में बिल्कुल नाकाम रही है और इस पूरे अरसे में इनको जो नुकसान ड्रोन और मिसाइल अटैक से हुए हैं ये डबल नुकसान हुआ है सऊदी अरब को। एक जानिब ये यूएस के साथ मुआहिदा करते हैं एयर डिफेंस का और उनसे एक खतीर रकम के मत में वो खरीदते हैं एयर डिफेंस, लेकिन फिर भी नाकामी और डबल खर्चा। एक तरफ से हमले की वजह से नुकसान, दूसरा एयर डिफेंस पर जो इनके खर्चे हो रहे हैं और वो रोक नहीं पा रही, जिस वजह से सऊदी अरब को डबल नुकसानात हो रहे हैं। क्यों ना हो जाए ऐसे सरजमीन पर जहाँ के हुक्मरान आए रोज़ इस्लामी कवानीन की धज्जियाँ उड़ाती है, इस्लामी कवानीन में अपने मनमानी तौर पर अपनी हुकूमत की खातिर वहाँ पर तरामीम करते हैं। इस हवाले से हमने पहले भी आपको बहुत सारी रिपोर्ट्स बिन सलमान के विजन 2030 के हवाले से भी हमने आपको दी है। लिहाजा इस वक्त जद्दा के किंग अब्दुल अजीज़ एयरपोर्ट पर भी सख्त हमला हुआ है, वो भी मुकम्मल बंद हो चुका है। तो इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल यही है कि सऊदी अरब के अहम शहरों के एयरपोर्ट्स बंद है, ऑयल रिफाइनरीज पर काम रुक चुके हैं, जिसकी वजह से दुनिया भर पर इसका असर पड़ सकता है। और दूसरी जानिब अंसारुल्लाह के सरबराह का भी बयान सामने आया है। अब्दुल मालिक अल हूसी ने अपने इस एक बयान में खिताब में अवाम के साथ जो उन्होंने की, इसमें भी उन्होंने कहा कि बरतानिया, अमेरिका, इसराइल ये सब मिले हुए हैं सऊदी अरब के साथ यमन के ऊपर ये मुसलसल हमले में। इन तमाम ममालिक का अहम किरदार है और जब तक यमन का मुहासरा ख़त्म नहीं होता और जो यमन पर हमले हैं इनका सिलसिला रुक नहीं जाता और अल हुदैबिया में जो इनकी सीज़ फायरबंदी हुई है इनके ऊपर मुकम्मल अमल दरामद नहीं होता, हम अपने हमलों का सिलसिला जारी रखेंगे। और अभी तो ये आगाज़ है और मुहासरा अगर हमारा ख़त्म नहीं होता तो फिर इससे बड़े हमले के लिए आप तैयार रहें। लिहाजा मशरिक़ वस्ता और खत्ते की बदलती सूरत हाल के हवाले से आपको आगाह रखेंगे। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो कमेंट सेक्शन में अपनी आरा का इजहार ज़रूर कीजिएगा और इसी के साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।